لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لم يكن فيه لم يقم له عملا ورع يعصمه عن محارم الله وحسن خلق يعيش به في الناس وحلم يرد به جهل الجاهل. ہم سب کے اعمال کی قبولیت کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے و تمام مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رمضان المبارک کی ابتدا سے لے کر آج تک آل محمد کی تعلیمات اور روایات کی روشنی میں رمضان المبارک میں جن اعمال کو بجا لانا چاہیے اور جن کی بہت زیادہ تاکید اور سفارش ہے ان میں سے چند اہم ترین اعمال آپ کی سنت میں بیان کیا گیا ہے. رمضان المبارک میں بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ سفارش ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اور اسی طریقے سے سرور کائنات کا فرمان ہے رمضان المبارک میں تم اپنے واجبات کو ادا کرو، اپنے فرائض کو ادا کرو. جتنے بھی واجبات تمہارے گردن پر ہے اس کا ادا کرنا لازم ہے، اور جو رمضان میں ایک فرض کو ادا کرے تو سرور کائنات کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی مثلا نماز قضا ہے اس کے گردن پر، اگر وہ اپنی نماز قضا ادا کرے، صبح کی اگر 2 رکعت نماز قضا ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 صبح کی نماز ادا کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ پیغمبر کا فرمان ہے من ادا فیہ فرضا کان کمن ادا 70 فریضۃ فی غیرہ من الشہور. رمضان المبارک میں ایک فرض کو، ایک واجب کو جو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں کی 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو جس طریقے سے قضائیں ہیں اس کو ادا کرنا ہے. اگر کسی کا قرض آپ کی گردن پر ہے، آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، متعدد روایات میں آیا ہے قرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، جتنا ہو سکتا ہے جلد ادا کرو، اس لیے کہ خدا نخواستہ کسی کی گردن پر قرض ہو یا کسی کا مالی حق ہو، کوئی بھی مالی حق ہو، اگر وہ دنیا سے چلا جائے جب تک کہ اس کا حق ادا نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. حقوق الناس اگر کسی کی گردن پر ہے تو اس کو جنت کے دروازے پر روک لیا جاتا ہے، اور جب تک اس کا حق ادا نہ ہو، قرض ہے قرض ادا کرے. یا کسی سے مثال کے طور پر کوئی چیز آپ نے لا کر آپ کے گھر میں امانت میں رکھا ہوا ہے، اس کی امانت آپ نے ادا نہیں کیا ہے، امانت ہے اس کے ادائیگی. لہذا جو بھی حق الناس ہے یا حق اللہ ہے یہ سب قرض ہے، یہ سب کے سب ان کی ادائیگی جو ہے نا وہ فرض ہے. خصوصاً مالی جو معاملات ہیں، کسی کا مال کسی کی گردن پر ہے، اس کا ادائیگی پروردگار عالم اپنے حقوق کو درگزر کر لیتا ہے، معاف کر لیتا ہے، لیکن حق الناس ادا نہیں ہوتا. یہ ہمارے مجتہدین اور ہمارے مراجع کا متفق فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن توبہ کرنے سے قرض ادا نہیں ہوتا ہے. توبہ کرنے سے جو ہے نا جو خمس اس کی گردن پر واجب ہو گیا ہے وہ توبہ کرے گا تو خمس معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ مالی حق ہے، مالی حق کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ توبہ کرے گا تو دکاندار سے جو ہے نا وہ قرض لایا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پیسہ نہیں دیتے جنس لے لیتے ہیں، اب اس نے توبہ کر لیا اس کا سارا جو معاملہ ہے مال ہے وہ ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. لہذا توبہ ہمارے شخصی گناہوں کے لیے خدا اور ہمارے درمیان میں، لیکن جو حق الناس ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے. یہاں تک کہ قرض کے بارے میں آیا ہے، روایات میں آیا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد تھوڑی دیر جو ہے نا وہ گفتگو کی حالت میں مشغول رہے، جیسے کہ کسی سے خاص کوئی گفتگو کر رہا ہو.
تو اصحاب حیران رہ گئے کہ پتہ نہیں کوئی جبریل آیا ہے، کوئی فرشتہ آیا ہے، کوئی وحی آئی ہے کہ پیغمبر محو کلام ہے، کسی سے کوئی گفتگو کر رہا ہے۔ تو جب گفتگو ختم ہوئی اور تو لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نماز صبح کے وقت کسی سے محو کلام ہو گئے، مشغول ہو گئے گفتگو کرنے میں، کیا کوئی فرشتہ آیا، کوئی وحی آئی، کوئی جبریل آ کر کوئی نئی بات نئی وحی کے لے کے آیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر، فلاں قبیلے کا کوئی بندہ اس جماعت میں ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہے، اس قبیلے کا نام لے کر جو ہے نا وہ پکارا۔ تو اس قبیلے کی بندہ تھا، وہ پیغمبر کی خدمت میں آیا۔ تو پیغمبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ کا بھی نام ہے میرے ذہن سے، وہ جنگ ذہن سے اس جنگ کا نام اتر گیا، فلاں جنگ میں جتنے بھی شہید ہو گئے تھے سب کے سب جنت میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی وجہ سے، خدا کے راہ میں قربانی دینے کی وجہ سے، اعمال و عبادات کی وجہ سے سارے شہداء وہ جنت میں چلے گئے ہیں اور انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ان کو معشور کر دیا ہے۔ لیکن تمہارے قبیلے کے جو شہید ہے نا، اس بیچارے کو جنت کے دروازے پر روک دیا، وہ جنت کے دروازے پر رکا ہوا، اس کو جنت میں جانے کا ارادہ اجازت نہیں دیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یا اے اللہ کے رسول، ہمارے شہید کو کیوں روکا ہے؟ اس کا کیا گناہ تھا؟ تو فرمایا گناہ نہیں تھا، صرف یہ تھا اس بیچارے نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا، کسی سے قرض لیا ہوا تھا، اس قرض کا ادا کرنے سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی قرض لیا ہوا ہے۔ آج تمہارے شہید کی روح میرے پاس آیا ہے نماز صبح کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس شہید کو اجازت دیا اس کی روح کو میرے پاس آنے کی، صبح کی نماز کے بعد میرے پاس آیا، آ کر مجھے بتایا، یا رسول اللہ، مجھے جنت کے دروازے پر روکا ہے، فلاں دکاندار کا قرض میرے گردن پر ہے، اور میرے عزیزوں کو، میرے اقارب کو جا کے کہہ دیں کہ وہ میرے قرض جو ہے وہ ادا کریں۔ تو پیغمبر نے اس کو بلایا، کہا کہ فلاں دکاندار ہے، اس دکاندار کا جو ہے نا وہ قرض تمہارے شہید کی گردن پر ہے، اس قرض کو جو ہے وہ ادا کرو تو تمہارے شہید جو ہے وہ بہشت میں جانے کے خدا اجازت دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اور وہ جا کر اس قرض کو جو ہے وہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شہید کو جنت میں جانے کی اجازت دی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ بات شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہو، ممکن ہے بہت سارے مومنین نے نہ سنا ہو۔ شب عاشور حضرت امام حسین نے جب تمام شہداء کو اپنا اپنا درجہ، مقام، منزلت بہشت میں دکھایا اور سب کو شہادت کی خوشخبری دی، کلکم تقتلون وانا اقتل، سب کل راہ حق میں شہید ہو گئے، یہاں تک کہ میرا چھوٹا بچہ علی اصغر بھی شہید ہوا، کوئی نہیں بچے گا مردوں میں سے سوائے حضرت علی بن الحسین مولا امام سجاد کے، سب شہید ہو گئے۔ تو شہیدوں کو جب شہادت کی خوشخبری دی اور ان کا وہ مقام بتایا، سب بہت خوشحال ہو گئے، لیکن امام حسین نے فرمایا، میں کل روز قیامت اس کو شہادت پیش کرنے کی یا جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا جس کی گردن پر کسی کا قرض ہو۔ ابھی تم لوگ میں سے کسی کے پاس اگر قرض ہے تو فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيُعَدِّ إِلَىٰ أَدَاءِ دُيُونِهِ، تو وہ میدان کربلا سے نکل جائے۔ میں شہادت کی اجازت نہیں دیتا ہوں، میں تمہیں شہید ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہوں جس کی گردن پر حق الناس پا، پہلے جاؤ حق الناس ادا کرو، اگر کسی کا حق تمہارے گردن پر ہے تو اس حق کو ادا کرو، پھر آ کے جو ہے نا وہ میں شہادت کی اجازت دوں گا، پھر وہ رتبہ ملے گا۔ ٹھیک ہے تمہیں وہ مقام ہے، منزلت ہے، عظیم ترین درجہ ہے، لیکن اس درجے کو پانے کی شرط یہ ہے حق الناس گردن پر۔ لہذا مومنین کرام، حق الناس بہت سیریس ہے۔ شریعت کے معاملات میں سے سب سے اہم ترین جو معاملہ ہے وہ حق الناس کا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی جو ہماری تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اس کی بنیادی سبب یہ ہے ہم حق الناس کا رعایت نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور پر جو ہمارے ناموس ہے، ہم اصلا تصور نہیں کرتے کہ ہمارے ناموس کا بھی کوئی حق ہمارے گردن پر ہے۔ ابھی ہمارا ایک عرف بن چکا ہے، ہمارا معاشرے کا ایک سسٹم بن چکا ہے کہ بھئی عورتوں کو حق نہیں دینا ہے۔ بھئی کیوں نہیں دینا ہے؟ یہ تمہاری زمین میں عورت کا حق ہے، درختوں میں ہمارے ناموس کا حق ہے، بہن کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے۔ خدا کی قسم بہت ظالمانہ معاشرہ ہے، اصلا دین کی اصول سے، شریعت کے قانون سے ہٹا ہوا ہے۔
بھائی قرآن نے صریح طریقے سے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے بیٹے کو 2 برابر ہے، بیٹی کو 1 برابر تو ملے گا نا۔ فرض کرے بھائی 3 درخت ہے تو 2 بیٹے کا ہے 1 بیٹی کا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اپنا بیٹی کو کوئی حق نہ دے دو؟ پہلے وہ خاموش رہتی ہے، اگر اس نے نہیں مانگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں معاف ہو گیا، وہ شرم و حیا کی خاطر ممکن ہے مطالبہ نہ کرے، لیکن اگر اس کا حق ادا نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں کی بھی در جنت میں روک دیا جائے گا۔ پہلے اپنے ناموں کا حق ادا کرو۔ اور اسی طریقے سے اعزائے گرامی خدا کی قسم کو غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، شریعت کا نظام سمجھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ فقیر اور غریب، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا انٹرویو لیا، سب کا ایک امتحان لیا، ایک زبردست قسم کا ایک سوال رکھ دیا اصحاب کے درمیان میں اور کہا کہ اس کا جواب مجھے دے دو۔ یہ سوال ہے پیغمبر کا، من المفلس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ فقیر انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ جو فقیر ہے نا، عربی گرامر میں اس کو مفلس کہتے ہیں، وہ غریب سے بھی بالاتر ہے، وہ مسکین سے بھی بالاتر ہے، جو بہت ہی بیچارہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو عربی گرامر میں مفلس کہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے پوچھا قیامت کے دن سب سے بڑا فقیر جس کا نام مفلس ہے کون ہے قیامت کے دن؟ یہ سوال تھا۔ اس سے پہلے پیغمبر نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے درمیان میں تم لوگ مفلس کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں، یا غریب سب سے بڑا فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں جس کے پاس گھر نہ ہو وہ فقیر ہے، جس کے پاس زمین نہ ہو وہ فقیر ہے، یا جیسا ہمارا معاشرہ جس کے پاس درخت نہیں ہے، گائے بھینس نہیں ہے وہ فقیر ہے، یا پھر جس کے کوئی خاندان نہیں ہے بیچارہ تک تو تنہا ہے، نہ اس کی زمین ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے بیچارہ ایک فقیر روڈ پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس نہ خاندان ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ عجیب ہے واقعہ، خدا کی قسم عجیب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں یہ فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی دن امیر ہو جائے گا، یہ اگر جائے گا زحمت کرے گا، محنت کرے گا اور اپنی عقل و فکر کو جو ہے نا کام میں لائے گا تو جتنے بھی فقیر ہیں وہ سب امیر ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے عزیزان گرامی، دنیا میں کسی بھی انسان کی تقدیر میں خدا نے نہیں لکھا ہے کہ یہ فقیر رہے گا۔ زندگی پر فقیر رہنے والا کوئی بھی انسان روئے زمین پر نہیں، اگر وہ فقیر ہے تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی زحمت نہ کرنے کی وجہ سے۔ کائنات میں ہزاروں فقیر ہیں جو امیر ہو چکے ہیں، کروڑ پتی ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے جتنے بھی فقیری ہے نا وہ فکر کی فقیری ہے، ذہن کی فقیری ہے، انہوں نے اپنا آپ کو فقیر بنایا ہوا ہے۔ آپ محنت کیوں نہیں کرتے، زحمت کیوں نہیں کرتے، کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو ہے نا بزنس کو، دکاندار کو، دکانداری کو، تجارت کو دوسری قوموں کو دے دیتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ گدائی کرتے ہیں، فقیری کرتے ہیں۔ میں سب سے کہتا ہوں، سادات غیر سادات سب سے کہتا ہوں، پروردگار عالم نے بہت عجیب نسخہ دیا ہے۔ قرآن پاک سورہ مبارکہ نجم میں آیا ہے، خالق نہیں چاہتا اس کا کوئی بھی بندہ فقیر رہے۔ خدا نے امیری کا نسخہ بتایا ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے کسی انسان کو نہیں دیا ہے مگر اس کی زحمت اور محنت کا پھل دیا ہے۔ جو بھی محنت کرے گا اسے میں امیر بنا دوں گا، جو بھی زحمت کرے گا اس کی فقیری کو امیری سے بدل دوں گا۔ یہ لفظ ہے قرآن پاک کا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ تم محنت کرو، تم خود دیکھ لو گے تمہاری محنت کا پھل میں کیسے دکھاتا ہوں، تمہیں کیسے امیر بنا دیتا ہوں۔ حضرت امام صادق کے زمانے میں امام کے اصحاب میں سے ایک شخص جو مالدار نہیں تھا آ کے امام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں واقعا فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا یہ جملہ اچھا نہیں ہے، انسان کو خدا نے فقیر نہیں بنایا ہے، کوئی بھی انسان فقیر نہیں ہے، تم اپنے آپ کو کیوں فقیر کہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس پاؤں نہیں ہے، تمہارے پاس ہاتھ نہیں ہے، تمہارا آنکھیں سالم نہیں ہے؟ تمہیں خدا نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہاں جس کو بیچارہ نابینا خلق ہو گیا ہے وہ بیچارہ ایک عضو سے فقیر ہے، یا جو فرض کرتے ہیں ناقص خلق ہو گیا ہے وہ ایک عضو کے لحاظ سے وہ فقیر ہے۔ امام نے فرمایا تمہاری آنکھیں بھی ہے، تمہارے ہاتھ بھی ہے، تمہارے کان بھی ہے، تمہاری زبانی بھی ہے، تمہاری عقل و فکر بھی ہے، تو کس بات کا فقیر ہے؟ امام اس نے کہا میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ ایک دکان کھولو، دکان کھول کے بیٹھو، بس
کہا میرے پاس رکھنے کا کوئی سامان نہیں، میں کیا بیچوں؟ دکان کھول کے بیٹھوں، میں کیا بیچوں؟ امام نے فرمایا بس تم خالی دکان کھولو، دکان کھول کے خالی دکان پہ بیٹھ جاؤ بس، دیکھو خدا تمہارے کیا کرتا ہے، تم کچھ کام تو کرو، اقدام تو کرو، کچھ آگے تو بڑھو۔ امام کے کہنے پر جو ہے نا، حکم امام ہے، امام نے کہا کہ دکان جو ہے نا وہ کھولو، کھول کے بیٹھ جاؤ۔ دکان کھولا، کھول کے بیٹھ گئے خالی دکان، لوگ حیران نہیں، ارے کیا کیسا آدمی ہے خالی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں اس وقت کے زمانے میں کاروان تجارت آتے تھے، کاروان تجارت آتے تھے مال لے کر، تو اتنے میں کاروان تجارت آ گیا مال لے کر، انہوں نے ادھر ادھر دکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پھر کوئی دکان نظر آتا ہے تو کسی نے کہا وہ خالی دکاندار بیٹھا ہوا ہے، اس کا دکان خالی، وہ خالی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی دکان دکھا دیا، تو کہا کہ ہمارے سامان رکھو اور جو کچھ بزنس ہوگا، جو بھی ہمارے لیے کاروبار منافع ہوگا، اس میں تم شریک ہیں۔ وہ جو ہے نا پارٹنر بناتے ہیں اس کو، تم ہمارا جو ہے نا پارٹنر ہو، ہمارے کاروبار میں تم شریک ہے۔ وہ تو خوش ہو گیا، سامان کسی اور کا ہے، دکان دینے کے اوپر سے وہ شریک ہو گیا، تو اس نے سارا کا سارا سامان ادھر رکھا۔ جب کاروان تجارت نے بہت کچھ مال بیچ کر پیسہ آ گیا تو اس میں سے اس کا حصہ دیا، وہ بیچارہ بہت خوش ہو گیا، اچانک جب پیسے آ گئے۔ اس کے بعد کہا یہ دکان ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ دکان جو ہے جب تک ہمارا کاروبار ہے تمہارا دکان ہمارے لیے ہے۔ وہ جو فقیر تھا 2 منٹ میں امیر ہو گیا۔ ایک بہانہ چاہیے خدا کو، محنت کا ایک بہانہ چاہیے، ایک زحمت کا ایک بہانہ چاہیے۔ لہٰذا یہ جو کہنا ہے نا کہ پیغمبر نے پوچھا دنیا میں فقیر کون ہے، تو کہا کہ جس کے پاس پلاٹ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مال دولت نہیں، پیغمبر نہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ امیر ہو جائے گا۔ یہ اپنی وجہ سے اپنا کو فقیر کر بنایا ہوا ہے، خدا نے اس کو فقیر ختم نہیں کیا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے عزیزان گرامی، میرے حساب سے ہمارے معاشرے کے اکثر فقیروں کی فقر کا سبب اس کی اپنی تنبلی ہے، اس کی اپنی زحمت نہ ہونا ہے۔ بہت سارے ہمارے مثال کے طور پر نوجوان کچھ بھی نہیں ہے، یا بہت سارے ہمارے معاذ اللہ بہت سارے افراد ہیں مجبور ہے، وہ بیکاری بن چکے ہیں، بھئی اس کو چھوڑ دو، یہ لعنت ہے۔ تم ذرا محنت تو کر کے دیکھو، محنت کر کے دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری محنت میں برکت عطا کرے گا۔ لہٰذا ذرا سا بھی ہم قدم بڑھا دینا، اللہ تعالیٰ ہمارے قدم میں رحمت اور برکت اور اس میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو خلاصہ پیغمبر نے جب یہ پوچھا فقیر کون ہے، تو انہوں نے کہا جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں، یہ فقیر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ فقیر نہیں، ان کو فقیر مت سمجھا کرو۔ اور ایک اور نقطہ بھی پیغمبر نے بیان فرمایا، یہ جو دنیا میں فرض کرتے ہیں ہم کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، حتی نابینا کو دیکھتے ہیں، یا مثال کے طور پر معذور انسان کو دیکھتے ہیں، بات غور سے سننا، اس کو ہم سمجھتے ہیں فقیر ہے، ٹھیک اس کو پیسے دے دے، مدد کرے، لیکن یاد رکھے اس کو فقیر نہ سمجھے، ممکن ہے اس سے زیادہ آپ فقیر ہو، وہ امیر ہے، وہ بہت بڑا پہنچا ہوا انسان ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہماری درسی کتابوں کو انہوں نے لکھا، شہید اول شاہ نواز جو ہے ان کی کتاب ہے، انہوں نے مستحقین زکات میں لکھا ہے، مستحقین زکات میں لکھا ہے فقیر کو زکات دے دو، لیکن یہ مت سمجھ لینا یہ فقیر جو ہے نا تم سے کم درجے کا ہے، تمہارے مقام بلاتر ہے، تم دینے والا، تم سیٹ، تم امیر، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مت سمجھ لینا۔ ہو سکتا ہے اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی حیثیت خدا کے پاس تم سے بھی بالاتر۔ پیغمبر نے فرمایا بہت سارے فقیر معاشرے کے اندر ایسے فقراء ہیں، وہ اگر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو لوگوں کی تقدیر کو بدل کر دیں۔ اسی لیے ہمارے حکم ہے جو بہت ہی بیچارہ ہے، جو بہت ہی فقیر ہے، اس سے جا کے دعا لے لو، وہ اگر دعا کر لے تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ لہٰذا دیکھو کون امیر ہے، اس کی بات کو خدا سنتا ہے، تمہاری بات کو نہیں سنتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا فقیر جو دنیا میں ہے وہ فقیر نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں واقعی فقیر کون ہے۔ اس حدیث کو غور سے سن لیجئے، خدا ناستہ ہم اس شہید کی طرح در جنت پہ کہیں روکا نہ جائے۔ ٹھیک ہے آپ کو نماز عبادات یہ سب جنت میں پہنچائے گی، لیکن کوئی رکاوٹ درمیان میں نہ ہو، در جنت میں آپ کو فرشتے روک نہ لے۔ تو پیغمبر نے فرمایا آؤ میں تمہیں واقعی فقیر بتاتا ہوں، قیامت کے دن حقیقی فقیر کون ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حقیقی فقیر قیامت کے دن وہ شخص ہے جس کی گردن پر کئی لوگوں کا حق ہے، کئی لوگوں کا حق اس نے کھایا ہوا ہے،
کئی لوگوں کا حق اس کی گردن پر، وہ مر گیا دنیا سے. پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن پروردگار عالم اعلان کرتا ہے، اس شخص کو مقام حساب میں لاتا ہے، مقام حساب میں لا کے کہتا ہے ایھا الناس من کان علی عنقہ حق فلیطالب. اے لوگوں، کسی کا بھی حق اس کی گردن پر ہوا تو مطالبہ کرو، میں اس کا حق ادا کرتا ہوں. دنیا میں تمہیں حق نہیں ملا ہے، آج تمہیں حق ملے گا. ہر مظلوم کو قیامت کے دن حق ملتا ہے. دنیا میں تم نے حق کھا لیا، دنیا میں غصب کر لیا، دنیا میں نہیں مل سکا، دنیا میں نہیں دیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حق ضرور عطا کرے گا. تو اس کو مقام حساب میں لاتا ہے، اور جس کی گردن پر لوگوں کے حقوق جس کی گردن پر ہے، اور اعلان کرتا ہے اس کو پہچانو، جس کا حق اس کے گردن پر ہے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر لے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے اے پروردگار، اس نے میری زمین کو دبایا ہوا تھا، میرا زمین غصب کیا ہوا تھا، میں فقیر ہونے کی وجہ سے میں اپنا حق نہیں لے سکا. ہمارے معاشرے میں ایسے ہزاروں انسان ہوں گے جن کی زمینیں دبائی ہوئی ہے، جن کے حق کھائے ہوئے ہیں، جن کا حق غصب کیے ہوئے ہیں، لیکن نہیں ملے گا. کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو پارٹی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم قیامت کے دن دے گا. اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ مومنین کرام. خدا را کسی کی زمین نہ رکھے، کسی کا درخت نہ رکھے، کسی کا غصبی پانی نہ لے لے، کسی کا غصبی کوئی چیز نہ لے لے. دنیا فنا ہونے والا ہے، لیکن حساب گردن پر باقی رہے گا. بہت برا دن آئے گا آپ کے لیے. پیغمبر نے فرمایا جس کا کوئی زمین یا کوئی مال جس کی گردن پہ ہے، وہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے پروردگارا، اس نے میرا زمین غصب کیا ہوا تھا، میرا مال غصب کیا ہوا تھا، مجھے نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نماز اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. اب یار اس کا مال تو ہے نہیں ہے، لو تمہاری زمین کے بدلے میں اس کی نماز لے لو. اس کی نماز اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. اتنے میں دوسرا آتا ہے، دوسرا آ کے کہتا ہے اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، چماٹ مارا تھا، یا میرا سر توڑا تھا، یا مثال کے طور پر مجھے فلاں جو ہے نا مجھے نقصان پہنچایا تھا اور میں اسے انتقام نہیں لے سکا. اس کو اس کی روزہ اٹھا کے دے دیتا ہے، لیکن تمہارا روزہ نہیں اس کا ہو. عجیب ہے عزیزو، خمس نہ دینے والے لوگ، ان کا خود امام آتا ہے، خود امام آتا ہے. اس شخص نے خمس ادا نہیں کیا ہے، آل محمد کے حق اس کے گردن پر ہے. امام زمانہ کا فرمان ہے ہمارا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو، ورنہ دنیا میں ہماری شفاعت کی بجائے شکایت کرے گا. آل محمد ہماری شفاعت نہیں کرے گا، کیسے شفاعت کرے گا؟ حضرت زہرا کا حق کھا لے، سادات کا حق کھا لے، ہزاروں سادات فقیر ہو، اور وہ جو نا قیامت میں حضرت زہرا کی شفاعت کا. خدا کی قسم جناب زہرا کہے گی تمہاری وجہ سے میری بیٹی فقیر رہی، تمہاری وجہ سے میرے اولاد فقیر رہے، وہ گدائی کرنے پر مجبور ہوا. دین میں کوئی بھی سادات فقیر نہیں ہے. سادات کے لیے بالکل معین بجٹ ہے، جیسے قومی اسمبلی میں بجٹ ہے نا، ہر اس کے لیے فیلڈ کے لیے. پروردگار عالم نے فقیروں کے لیے، سادات کے لیے پورا کائنات کی 5ویں دولت رکھا ہے. 5واں حصہ جو دولت ہے وہ سادات کا ہے، وہ غریبوں کا ہے. اصلاً کائنات میں فقیر نہیں ہے، سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے بیچارے سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کا حق ہے، لیکن کیا کرے گا، حقدار دے نہیں رہا ہے، خمس نہیں دے رہا ہے. آج آپ معاشرہ جو نا خمس کے پابند ہو جائے، خدا کی قسم ایک صحیح فقیر نہیں رہے گا. آج حساب کریں آپ، یار آپ کو کس نے اجازت دیا ہے آپ 5 لاکھ اپنے بینک میں رکھیں؟ 5واں سادات کا ہے، دے دو ان کو، اور امام کا ہے یا مال امام یہ والے سادات ہے. یہ لحاظ والی بات نہیں ہے عزیزان گرامی. ہمیں حق اللہ، حق الناس، حق امام ادا کرنا ہوگا. یہ سارے حقوق لے کے جائیں گے تو قیامت کے دن پھنسے گا. خود امام شکایت کرتا ہے اس نے جو ہے حق خمس ادا نہیں کیا ہے. پیغمبر کا فرمان ہے سب سے بدترین حالت قیامت کے دن ان لوگوں کی ہوگی جن کے خلاف آل محمد شکایت کرے، جن کے خلاف خود امام شکایت کرے. خدا نہ پیغمبر اگر ہماری شکایت کرے تو کون شفاعت کرے گا؟ ائمہ طاہرین اگر ہماری شکایت کرے تو کون شفاعت کرے گا؟ تو فرمایا جو لوگ خمس کھا چکا ہے وہ آل محمد ان کی شکایت کریں گے. اب اس کو اس کے دوسرے اعمال دیا. اس روایت کا اگلا حصہ یہ ہے، اس طرح کر کے آتے رہے پھر کچھ لوگ آ گئے، اس کی نمازیں رہ گئی، اس کے روزے ختم ہو گیا، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئی. حق الناس کے مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہے. تو ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں تو حق ملا نہیں، اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی.
اب ہمارے اعمال ہمارے حقوق کہاں سے آئے گا؟ تو پروردگار عالم ان کے گناہوں کو لا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے. چلو تمہیں معاف کر دیتا ہے, تمہارا نام اعمال اس کے نام, تمہارے گناہوں کو اس کا نام آ جائے, سارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالا گیا. پروردگار عالم نے فرمایا یہ فقیر ہے, ساری نیکیاں ختم ہو گئی, ساری زحمتیں برباد ہو گئی, دوسروں کے گناہ حق الناس کھانے کی وجہ سے اس کی گردن پہ آ گیا اور اس کو دھکیلتے ہوئے جہنم میں ڈالا گیا. لہٰذا عزیزان گرامی, خدا رہے جو ہمارے ناموز کا حق ہے وہ ادا کرے, شہادات کا حق ہے ادا کرے, امام کا حق ہے ادا کرے, کسی کا کوئی قرض ہے ادا کرے. کل ہی جو ہے نا میں یہاں درس دیا باہر چلا گیا, ایک جوان نے جو ہے نا مجھے پکڑ لیا, بالکل وہی مدینہ والا قصہ جو ہے نا اس جوان کے ساتھ پیش آیا. اس جوان نے کہا ہمارے ایک مرحوم جو ہے وہ مجھے خواب میں آیا, ایک مرحوم جو ہے میرے خواب میں آیا اور آ کر اس نے کہا اے فلان ابن فلان, تمہارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ 5,000 مجھے میرے نام سے دے دیں. میرے گردن پر 5,000 قرض ہے, میرے گردن پر 5,000 قرض ہے اور بار بار اسی قرض کی وجہ سے مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے, تمہارے پاس 5,000 بھی نہیں ہے. دیکھو ممبر ہے, یہ محراب خدا ہے, یہاں بیٹھ کر تو وہ بیچارہ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا بھائی وہی پیغمبر کا قصہ ہے, شاید اس بیچارے کو کسی کا قرض ہو. تم نے کسی کا نام لیا؟ کہا نام کچھ نہیں لیا, کہا کہ کسی کا قرض ہے بتا دے, بس میں اسی 5,000 کے قرض کی وجہ سے میں قبر میں مجھے عذاب ہے. تو میں نے ان سے کہا پھر تم ایسا کرو, اس کی رد مظالم کہتے ہیں, اگر کسی کا حق معلوم ہے تو اسی کو دے دینا ہے, اس کا حق ہے. لیکن حق ہے لیکن بندہ یا مر گیا ہے یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں جانور آتا ہے, گائے آ گئی, بکری آ گئی, آپ نے کاٹ کے کھا لیا, اب پتہ نہیں کس کی بکری تھی, وہ پتہ ہی نہیں ہے, صاحب حق ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ نے بکری کھا لیا, مزے اڑا دیا, آپ نے بہت زبردست گوشت کھایا, تو اس کا مطلب ختم تھوڑی ہے, اب اس کا حق آپ کے گردن پر ہے نا. اس کو رد مظالم کہتے ہیں. کسی کا حق اگر کسی کی گردن پر ہے تو جس کا بھی حق ہو اس کی نیت سے پیسے نکال کے فقیر کو دینا ہے. میں نے اس بیٹے کو کہا تم جاؤ, تمہارے جو بھی گھر میں ذمہ دار ہے ان سے کہو 5,000 روپے نکالو, 5,000 روپے نکالو اور اپنے مرحوم کی نیت سے جس کا بھی حق اس کی گردن پر ہو اس کی نیت سے جو ہے 5,000. میرے بعد میں ایک بیچاری ماں آ گئی ادھر, انہوں نے 5,000 روپے نکال کے دے دیا, ہمارے فلاں کو آپ دعا کریں اس کی طرف سے یہ جو ہے وہ حقارت ہو جائے. لہٰذا یہ حق الناس کا جو معاملہ ہے مومنین کرام بہت سیریس ہے. کسی کا حق آپ کی گردن پر نہ ہو. ہمیشہ حق الناس کے بارے میں سیریس ہونا چاہیے, خصوصاً ماہ رمضان جہاں حق اللہ کو ہم ادا کرتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, وہاں حق الناس کے حوالے سے بھی آپ جو ہے بہت زیادہ سیریس ہو جائے. بخصوص مجھے پچھلے سال جب میں نے حق الناس کی بات کیا نا تو ہمارے رہا کے کوئی پرومیننٹ آ گئے, آپ کا مہربانی ذرا یہ نمبر والوں کو سمجھا دو, یہ ہمارا پانی نیچے پہنچنے ہی نہیں دیتا ہے, یہ ہمارا پانی جو ہے نیچے پہنچنے ہی نہیں دیتا ہے. انہوں نے جب ہمارا حق ہے بھائی, انہوں نے اپنا حصہ بھی لیا ہوا ہے, اوپر سے ہمارا حصہ بھی لے لیتا ہے, تو ہمارے کھیت ہمارے زمینیں جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ کرے نا, آپ کسی کا پیپ کاٹ کے پانی لے لے, کسی کی نوبت ہے اس کا پانی کاٹ کے لے لے, یہ حق الناس ہے. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں معاملے میں؟ انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں. اس کا تھوڑا سا پانی لینے سے آپ تھوڑا امیر تو نہیں ہو جائے گا. لہٰذا کسی کا پیپ کاٹ لینا, کسی کی نوبت کے پانی کو کاٹ لینا, یہ سب حق الناس ہے. یہ سب آپ کے اعمال و عبادات کو برباد کر دیتی ہے اور آپ کے آخرت کو بجائے کہ آپ جنت میں چلا جائے در جنت میں آپ کو روکا جاتا ہے. بارگاہ الہی میں دعا ہے, خدایا پروردگار حق محمد و آل محمد, خدایا ہمیں حق الناس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم گناہگار و خطاکار ہے. خدا بندہ پروردگار, آج تاریخ اسلام کی اس عظیم خاتون کی وفات کی تاریخ ہے جس نے امامت کو سہارا دی ہے, جس نے رسالت کو سہارا دی ہے, جس خاتون کے اوپر پیغمبر گرامی اسلام ہمیشہ فخر کرتے رہے اور یہ جملہ کہتے تھے کہاں ہے ختیجہ کی مانند. سب سے پہلے ختیجہ نے میری رسالت کو تسلیم کیا, اس نے اپنی مال کو اور اپنی دولت کو مجھ پر قربان کر دیا. کہاں ہے ختیجہ کی طرح ختیجہ کو خدا نے سلام پہنچایا ہے. عزادارو آج جناب ام المومنین ختیجہ کبریٰ کی وفات کی تاریخ ہے. جناب زہرا کی یتیمی کی تاریخ ہے. حسن و حسین یتیم ہو گئے, جناب زہرا یتیم ہو گئی. تو پیغمبر گرامی اسلام پر اتنا گراں گزرا, اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا. اسی سال میں حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی.
جناب خدیجہ کی بھی وفات ہوئی، پیغمبر نے فرمایا یہ دو میرے سہارا تھے، ابو طالب بھی دنیا سے گئے، خدیجہ بھی دنیا سے گئی، اور جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا روتی ہوئی پیغمبر کے پاس آئی، کہا میری ماں کہاں ہے، آج کی بات میری یتیمی کا دور ہے۔ پیغمبر نے تسلی دی، اے بیٹی آپ کی ماں جنت میں ہے، خدا نے عظیم مقام ان کو دیا ہے۔ پیغمبر نے جناب زہرا کو سہارا دیا، حضرت خدیجہ کے لیے بہترین اہتمام کیا، اپنا لباس ابا قبا ان کے لیے کفن کی طور پہ دیا اور ان کے لیے جنازہ ادا کی، بڑے اہتمام کے ساتھ دفن کی۔ میں پیغمبر سے عرض کروں، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو خدیجہ کے لیے بہت اہتمام کیا، مگر آپ کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، ایسی خاص طریقے سے جناب سلمان نے کہا کسی کو دعوت نہ دو، غریبانہ زہرا کی جنازہ تیار ہوئے۔ جب جنازہ تیار ہوا، مولا کائنات نے حسن و حسین سے کہا آؤ آخری ودا کر لو، ماں کی تابوت سے ودا کر لو۔ امام حسین نے کہا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے میں ماں کی جنازے میں نہیں آؤں گا۔ بندے کفن شب ہوئے، زہرا کے ہاتھ برآمد ہوئے، حسین کو دامن سے لگایا، رونے لگے۔ آزادہ روشنے میں عرش الہی سے آواز آئی، اے علی حسن کو اٹھا لو، زہرا کو زہرا کے جنازے سے زینب کو جدا کر لو۔ عرش الہی پر فرشتے رو رہے ہیں۔ مولا نے زینب کو بڑے پیار سے اٹھایا، حسنین کو بڑے پیار سے اٹھایا، مگر عزیزو یہی زینب تھی جب کربلا میں حسین کے جنازے پہ رو رہی تھی۔ شبر لعین آگے بڑھا، تازیانے کا اشارہ ہوا۔ خداوند پروردگار محسن اسلام، خدایا حضرت خدیجہ کی حرمت کا واسطہ، خدایا ان کی خدمت کا واسطہ، ان کی عظمت کا واسطہ، ان کے عظیم مقام و شرف کا واسطہ ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما۔ خدایا حضرت زہرا کی یتیمی کا واسطہ ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا اس مہینے میں ہمیں عبادت کرنے کی، حقوق کو ادا کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا پروردگار جو بیمار ہے بحق حرمت خدیجہ سب کو شفایاب فرما۔ ہمارے مرحوم